واللہ میں تو فی الحال واقعی اس لائق نہیں تھا. ایک آدمی قسم پرسی میں کہتا ہے، لیکن میں واقعی اس وقت اس لائق نہیں تھا کہ میں بات کرتا، لیکن کیونکہ بڑوں کا حکم ہے اس لیے میں جو اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی چند باتیں ہیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ پاک سب سے پہلے اس پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے آپ کے سب کے لیے دنیا اور آخرت کے نفع کا ذریعہ بنائے. عزیزان گرامی، اللہ بڑے ہیں اس لیے اللہ کی ماننے میں خیر ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کرا دیا. تو اللہ کے ہاں انسان کی بڑی قیمت ہے. یہ اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. ہم آخرت کی مخلوق ہیں. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، آخرت میں اللہ نے ہمارے ساتھ ہم نشینی کرنی ہے. اللہ نے ہمیں اپنے مہمان خانے میں رکھنا ہے. ابھی مولانا نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی، ہاں، تو کس قدر محبت سے بھری ہوئی باتیں ہیں اس کے اندر کہ جس نے دنیا میں یہ اللہ کو رب جانا اور رب مانا. مولانا سعید احمد خان صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ جس نے دنیا میں اللہ کو رب کہا، رب فرمایا، اس کے لیے اتنے وعدے ہیں کہ فرشتے موت پر کہیں گے کہ بھئی اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ہاں، تو جب ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی باری آئی تو مولانا نے کہا اس کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. ہاں، یہ تو پھر دائی کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے آگے بھی جو حضرت نے پڑھا تو دائی کا بھی ایک مقام پھر اللہ نے بنایا. وہ کیا کہ جب اس کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی اس کو کچھ سنا دے تو اللہ پاک نے، کیونکہ وہ اللہ کا سفیر ہے تو اللہ اپنے سفیر کو جو ہدایات دیتی ہے نا، حکومت ہدایات دیتی ہے اپنے سفیر کو، تو اللہ پاک اپنے سفیر کو ہدایت دے رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، معاف کر دینا اس کو. وہ تمہیں سنائے گا جب تم میری تعریفیں کرو گے نا اس کے سامنے، جب میری بات کرو گے تو وہ تمہیں سنائے گا الٹی سیدھی. ہمارے نبی صادق اور امین تھے، پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا لوگوں نے کہا ان کو، تو وہ سنائے گا. تو ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کل ہم اس کو تمہارا ایسا دوست بنا دیں گے کہ بس اس کی مثال ہی نہیں ملے گی. اور پھر یہ کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اس وقت زبان پہ تالے لگا لے، ہاں، سن کے کڑوی کسیلی برداشت کر لے. ہاں، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. بلکہ مولانا ترجمی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ پاک اس یہاں پر یوں فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو وہ کرے گا جس پر ہمارا خاص فضل ہوگا. ہاں، تو ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں. مسلمان تو پیدا ہی نہیں کیا گیا کسی اور مقصد سے، وہ تو پیدا ہی اس دنیا کے اندر اللہ کا سفیر بننے کے لیے کیا گیا. ہم اس دنیا میں اللہ کے سفیر ہیں، ہمیں پیدا کرنے کی اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. سارے اس ورنہ تو انبیاء بھیجے جاتے، ورنہ تو ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ پاک کیسا ظلم کر رہے ہیں، بنی اسرائیل پہ ایک کے بعد ایک بھیجا، مسلمانوں پر بھیج ہی نہیں رہے. ہاں، تو مولوی یوسف صاحب فرما رہے تھے، ان کا میں ان کے بیان میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ اس امت کا ہر فرد نبیوں والا کام کر سکتا ہے. اور فرما رہے تھے کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ دیکھو اللہ نے سیدنا عمر سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے فرمایا عمر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا تو تم ہوتے. پھر فرمایا نہ ان کے خاندان کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، نہ ان کے مال کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، نہ ان کے حسب نسب کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، بلکہ ان کے اندر کی کڑن کو دیکھ کر یہ بات فرمائی. ہاں، کہ اگر نبی تو کوئی ہونا نہیں تھا، ہوتے تو تم ہوتے. یعنی اس امت کا ہر فرد یہ کام کر سکتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. 7-8 سال کے بچے کو کھڑا کرو، وہ آپ کے سامنے تعریف شروع کر دے گا اللہ کی. اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ نے انسان بنائے، اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے یہ بنایا، وہ شروع کر دے گا. اور اللہ نے اس امت میں دعوت کی بصیرت بھی رکھی ہے. ہاں، یہ دعوت دینے کی بصیرت بھی ہے اس امت کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں نا حکمت بصیرت. آپ وہ دیکھو نا، وہ ایک صحابی غلط وضو کر رہے تھے اور سید اور حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھ لیا. دونوں بھائیوں نے، کیا عمر تھی؟ ایک کی 8 ایک کی 10. اور دیکھا کہ نانا کے ساتھی اتنے جلیل القدر صحابی اور نانا کے ساتھی وہ غلط وضو کر رہے ہیں. تو اب سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا
کہ حضرت وہ بھائی کہہ رہا ہے وضو ایسے ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے، ذرا دیکھیں آپ کون ہم میں سے صحیح کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو 8 سال کے بچے کی دعوت کا انداز دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، حکمت، بصیرت، یہ امت، یہ کوالٹیز ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں. اللہ رب العزت نے یہ صفات دے کر بھیجا ہے. تبھی تو پچھلے انبیاء سے یہ بات فرمائی کہ ان کو تو ایسے وہ نوافل دوں گا جو تمہیں دیے ہیں، کہ وہ نوافل پڑھ کے جب دعا کریں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. پچھلی امتیں تو اپنے نبی کی بات منع کرتی تھی، بات آگے چلایا تھوڑی کرتی تھی. ٹھیک ہے، ہمیں تو بات چلانے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا. اور جیسے میں نے عرض کی کہ ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم جنت کی مخلوق ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد ہے نا کہ بنی آدم کو، آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں بھی اگر سونے کی دی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تیسری چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم ہیں وہاں کی مخلوق. میں امریکہ میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک امریکن نے مجھ سے کہا کہ دوست تھا میرا، مجھ سے کہتا ہے آؤ میں تمہیں ڈزنی لینڈ لے جاؤں. میں نے کہا کیا کرنے کے لیے؟ اور نا دیکھے نا کیا ہے. میں نے کہا یار تجھے پتہ ہے وہ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں کیا. کہتا نہیں بتاؤ کیا ہے. اپنا پاکستانی دوست. میں نے کہا دیکھو جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے، جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے کیونکہ یہ جنت کی مخلوق ہے. تو اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے ایک جنت بنائی ہے. ہاں، اور اس میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے کے لیے. اپنی اندر کی بھوک تو پوری کرنی ہے نا. انبیاء سے کیوں ہم اتنی محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے ہمیں کہا، انہوں نے بتایا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. ہاں، اور دنیا کی اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی، اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی کہ ہم نے کہنا شروع کر دیا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. ہم نے کہنا شروع کر دیا. صحابہ تو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ دنیا کا عیش تو کوئی عیش ہی نہیں ہے، اصل عیش تو ہے ہی آخرت کا. ہاں، اتنی آخرت بولی، اتنی آخرت بولی کہ ہمیں اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرما رہے ہیں، میرے سامنے اگر جنت اور دوزخ لا کے رکھ دی جائے تو اس رب کی قسم جس نے علی کو پیدا کیا، میرے ایمان میں نہ اتنا سا اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. اتنی آخرت بولی، اتنی آخرت بولی، جنت کا راستہ دکھا دیا. اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ انہوں نے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے ہمیں ہمارے گھر کا راستہ بتا دیا. ہاں، اس دنیا کی خوشی بھی وقتی ہے میرے دوستو، یہاں کا تو غم بھی وقتی ہے. مولی یوسف صاحب کے بول ہیں گے، یہاں کی خوشی بھی وقتی، غم بھی وقتی، یہاں کی جوانی بھی تھوڑی دیر کی. ہاں، یہاں کی بھوک بھی تھوڑی دیر کی، پیاس بھی تھوڑی دیر کی. آخرت کی ہر چیز دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے گناہ گار بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ہاں، یہ آخرت کی خوشی ہے. یہ کیا خوشی ہوگی؟ یہ اصل خوشی ہے. اور آخرت کا غم کیا ہے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ. جس کو جو آخرت میں اپنے عذاب کو دیکھے گا، دنیا میں جو چیز اس وقت ہم جس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ اس کی تمنا کرے گا. وہ کہے گا کاش میں مار ہی دیا جاتا، کاش مجھے پھر موت آ جاتی. جس موت سے ہم بھاگ رہے ہیں، آخرت کا عذاب اور آخرت کے خسارے وہ اتنے مکمل ہیں اور اتنے خوفناک ہیں کہ جس کو دیے جائیں گے وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے موت آ جائے اس وقت، کاش کہ میں زندہ ہی نہ کیا جاتا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا. ما اغنی عنی مالیہ، یہ مالدار کہے گا میرا مال کدھر ہے. ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت کہاں گئی اس وقت. میں تو بادشاہ تھا. یہ میں تھوڑی کہوں گا یہ بات، یہ تو بادشاہ کہے گا نا. جس نے بادشاہت دیکھی ہوگی وہ کہے گا نا میری بادشاہت کدھر ہے اس وقت. یعنی یہ بادشاہت بھی تھوڑی دیر کی، یہ خوشی بھی تھوڑی دیر کی،
یہ شہرت بھی تھوڑی دیر کی. اور اللہ کیونکہ کریم ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہماری فطرت کو جانتے ہیں، تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہمیں دین دے دیا. میں ایک ساتھی کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا، 4 ماہ میں میرے ساتھ سفر کیا کرتا تھا. اس کی بات ایک مجھے نہیں بھولتی. وہ اکثر چلتے چلتے ایسے ہی بات کیا کرتا تھا، ہائے یار میں یہ سوچتا ہوں جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہوگا. یہ جملے وہ اکثر ہر وقت یہ ایک جملہ بولا کرتا تھا. وہ چلتے چلتے، یار شکر ہے یار تھوڑا سا تو اللہ کو جانتے ہیں. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ جب وہ پریشان ہوتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، جب اس پر کوئی غم آتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، جب اس کو ڈپریشن آتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا. سوچو ابھی سوچو نماز ہی نہ ہوتی ہمارے پاس، ہم کیا کرتے؟ پریشانی میں ہم کیا کرتے؟ ایسی بار بھری ہوئی ہے مخلوق جو پریشانی کے وقت، جو خوشی کے وقت بھی اللہ کو، یعنی خوشی کا بھی مزہ تبھی ہے جب اللہ یاد آئے. ہاں خوشی کا بھی مزہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ نہیں پیدا ہوتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. مزہ کس بات کا ہے؟ اس کے کان میں اذان دینے کا. میری گود میں ہو تو میں اس کے کان میں اذان دوں، اس کا مجھے مزہ ہے. اب اس نے تو رہنا ہے. اور وہ بڑا ہو کے جب کہتا ہے، جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو خود اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس کے منہ سے سننے میں آتا ہے. جب وہ 50 دفعہ تو کہتے ہیں جی میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، نہیں کہتے؟ ہر بندہ بتاتا پھرتا ہے جی میرا بیٹا جی قرآن کا حافظ ہے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا. یعنی ادھر بھی مزہ جو ہے وہ اللہ ہی کی نسبت سے. تو جو نہیں جانتا ہوگا اللہ کو وہ کیا زندگی گزارتا ہوگا بیچارہ. رحم کھانے کے لائق ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری مشکل کیسے حل ہوگی. وہ تو یہ کہتا ہوگا اگر میں یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا اور یوں کرتا نا تو یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوتا. ہاں اور ہم کیا کرتے ہیں یار بس یقیناً اس میں کو اللہ کی بہتری ہوگی یار، چلو یار نماز پڑھ کے اللہ سے، یا اللہ کہیں معاملہ ہو گیا ایسے خراب تو اللہ پاک حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھرے. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں نے جب فضائل اعمال کھولی تو اس میں میں نے ایک چیز پڑھی. میں جب موقع ملتا ہے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں، اور میں نے اس بات کے بڑے نفع دیکھے ہیں. یقین کریے کہ اے بنی آدم، صبح کے وقت 4 رکعت نماز پڑھنے سے سستی نہ کر. میں تیرے سارے دن کے کاموں میں تیرے لیے پورا پڑ جاؤں گا، سارے تیرے دن کے کام کر دوں گا. اب آپ بتاؤ یار 4 رکعت نماز پڑھ کے آدمی کو یہ سکون ہو جائے، لو جی مسئلے حل ہو گئے. ابھی میرے تو مسئلے حل ہو گئے، تو سب اللہ کے ہاتھ میں. اب تو جو بھی ہوگا نفع بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے، اور نقصان بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے. تو بتاؤ جس کو اللہ نہیں مل رہا وہ کیا بیچارہ کیا زندگی گزارتا ہے. اندر جگہ ہے، آج نہیں بھائی اندر آ جائے اور کوئی ہو تو سورہ یاسین پڑھ لو، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو. 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، اور دن بھر کے سارے کام اللہ کے ذمہ. اور وہی رب اگر کہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مضطرب دل کی آواز سن رہا ہے؟ وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت. تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں. دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں. ہاں ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس، اس کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ میں ایسے نہیں بول رہا. وہ نہیں سنا آپ نے 99 نیکیاں لے کر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ بھی ایک اور لے کر آؤ. وہ سارے محشر میں گھومتا پھرے گا، کوئی مل جائے کو اماں دے دے، ابا دے دے، بھائی دے دے، کوئی دے دے، چاچا دے دے. وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر گھوم رہا ہوگا. اس سے کہے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے یار، ایک نیکی چاہیے، لگتا نہیں کہیں سے ملی ہوگا. یار میرے پاس ایک ہی ہے، یہ رکھ لے، چل تیرا تو کام بن جائے گا. تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ آج ہم سے بڑا سخی کہاں مل گیا تجھے.
کہے گا یا اللہ اس طرح ایک تھا ایک آدمی، اچھا لے کر آؤ اس کو ذرا، کوئی تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی؟ یا اللہ یہ کی تھی، میں نے کہا میرا نہیں کام بن رہا تو اس کا بن گیا، تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی، تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا۔ ایک عجیب روایت سنی، ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ، تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ اے اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے، تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بخشا ہی جاؤں گا، تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے۔ ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی نہیں ہوگی، فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا، کچھ ہی بتا دے۔ وہ کہے گا جی بیوپار کرتا تھا، جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسانی رکھتا تھا، جب دینی ہوتی تھی تو فوراً دے دیتا تھا، وہ ایک یہ کام کرتا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا، یہ تو بہت بڑا احسان ہے جو تو میرے بندوں پر کرتا تھا، اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے ہے، ہاں، کہ میں بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کروں کہ وہ مجھ پر جان چھڑکے، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، معاشرے میں لوگ میری عزت کریں، میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمبی عمر ملے صحت کے ساتھ، مجھے آسانی کا رزق ملے، مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے۔ ہاں، دین اس لیے دیا گیا ہے، اس لیے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھنا میرے عزیز دوستو، کسی نابینا کو جا کر بولو نا کہ آنکھ دیکھتی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ مت بولو، آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، یہ آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے جو تیرے لیے تو ہے کہ تو دیکھ سکے، میرے لیے ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو، زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس بھی ہے، زبان نہیں بولتی، اس میں اللہ کا امر ہے، تیرے لیے بولنے کی اجازت ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ جو سن نہیں سکتا اس کے پاس جاؤ، کان سنتے ہیں، وہ کہے گا مت یہ کفریہ جملہ بول، یہ میرے پاس بھی ہیں، میرے لیے حکم نہیں ہے، تیرے لیے حکم ہے۔ پاگل کو بولو دماغ سوچتا ہے، وہ تمہیں اپنے سے بڑا پاگل سمجھے گا، کہے گا نہیں دماغ نہیں سوچتا، یہ تو میرے پاس بھی ہے۔ ہاں، اسی طرح میرے دوستو ہر امر جو ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، آپ کی جیب میں رکھے ہوئے پاؤنڈ یہ آپ کی جیب میں ہیں لیکن جڑے ہوئے اللہ سے ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے یہ آپ کو نفع دیں گے یا نقصان دیں گے۔ یہ آپ کی جیب میں دوائی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دے گی، اللہ کی مرضی سے آپ کو نقصان دے گی۔ اسی طرح یہ روح یہ جو اندر گئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا امر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں، اور قبروں میں جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں میرے دوستو۔ ہاں، وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے، اس کی قدرت بڑی سخت ہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کفار سے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا، لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کی زندگیوں کو بھی میں چلا رہا ہوں۔ یہاں جا کر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں میرے دوستوں۔ ایک واقعہ میں نے پچھلی بار سنایا تھا، یہ میری اپنی زندگی سے کے ساتھ ہوا واقعہ، میں اس کچھ دوستوں نے کہا تھا ہمیں دوبارہ سنا بتا دیجیے گا۔ مجھے یاد ہے ہم 4 ماہ لگا رہے تھے، 4 ماہ میرے لگ رہے تھے، اور یہ پہاڑوں پہ بٹ گرام کی پہاڑوں پر سفر تھا میرا۔ تو میں ایسے سڑک کے اوپر گشت کر رہا تھا ایک ساتھی کے ساتھ، وہاں کا ساتھی ہے ہمارا، وہ کراچی کا میرا ساتھی تھا، ہم دونوں ایسے گشت کر رہے، تو میں نے اوپر دیکھا سامنے ایک آدمی امرود بیچ رہا ہے، ایسے کر کے اس کی وہ جوٹ کی اس کی ایسی وہ ٹوکری ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، وہ امرود بیچ رہا تھا۔ سے جاتے جاتے اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے ساتھی سے کہا یار چلتے چلتے ایک آدھ امرود ہی کھا لیتے ہیں۔ تو اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی آپ لوگوں کو میں نے پہلے تو کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم جماعت، ارے جماعت میں ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کرتے ہیں آپ لوگ جماعت میں؟ ہم نے کہا جی بس اس طرح ہم نکلتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اچھا تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ پھر میں نے اس کو کہا یار اب اس بزرگ کو اس عمر میں اس کو میں دعوت دیتا ہوں، اس کو تو اس نے کر لگتا ہے وقت بھی نہیں لگا ہوا، تو میں نے دڑا دڑ اس کو دعوت دینی شروع کر دی، ساتھی نے بھی دعوت دینی شروع کر دی۔ اس نے کہا آپ نے کتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں، کچھ اور بتائیں مجھے۔ ہم اس کو کچھ اور بتاتے رہے، پھر اس نے امرود
काट काट के मुझे खिलाया कि देखो यार मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, आपको ये अमरूद खिलाता हूँ, मेरे पास लाल अमरूद है, ये खाओ आप, और एक बात मेरी याद रखना। तो मुझसे पूछने लगा आप क्या करते थे? मैंने कहा जी मैं तो सिर्फ गाने वाने गाता था किसी ज़माने में। तो अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी अब तो कुछ नहीं कर रहा, बस आपको रोज़गार ढूंढूंगा। तो मुझे कहने लगा देखो ये अमरूद बेचता हूँ मैं, तो ये अमरूद जो है ना इसकी तारीफ़ करता हूँ मैं सारा दिन, इस पर अल्लाह मुझे रिस्क दे रहा है। सोचो अगर मैं उसकी तारीफ़ करूँगा तो मुझे रिस्क नहीं देगा, तो तुम इसकी तारीफ़ करना है। उसके जुमले मुझे आज तक याद हैं इस बाबा के। उस दिन शब जुमा था, जब हम बाद में जाके मरकज़ पहुंचे तो पता चला कि वो बड़ग्राम के अमीर थे, खुदा के बंदे, और मुझसे कह रहे मुझे दावत दो। तो उनका ही बयान था उधर। तो मैं ये सोच रहा था कि ये इस्लाम ही है, ये दीन इस्लाम ही है, ये अल्लाह से और उसके रसूल से निस्बत ही है कि अमरूद वाला जो है वो आज मिंबर पर बैठा हुआ है और बड़े बड़े उलमा उसको बैठ कर नीचे सुन रहे हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ही तो है। तो अजीज दोस्तों, अपनी हैसियत को पहचानो, हाँ अपनी कीमत तो पहचानो। हमने अपनी कीमत इतनी घटिया लगाई, हमने अपने आप को इतना, हमने यानी यकीन करो अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हमारे यकीन कमजोर है। यकीन करो तिजारत से, माल से और हुकूमत से के मिलने पर कोई वादा नहीं है। नमाज पर वादा है, सच बोलने पर वादा है, हलाल रिज़्क कमाने पर वादा है, आंखों की हिफाजत पर वादा है, कान की हिफाजत पर वादा है, जुबान की हिफाजत पर वादा है। पक्की बात है, पक्की बात है। सदका देने पर वादा है, पक्की बात है। अल्लाह के नबी ने कसम थोड़ी चीज़ों पर खाई है, सदके देने पर तो कसम उठा ली कि जो सदका देगा उसका माल बढ़ेगा। पक्की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये माल है, यहाँ मैं देख रहा हूँ वादा है। ये दो रास्ते हैं दुनिया के, एक अंबिया का रास्ता है और एक मखलूक का रास्ता है। मखलूक के रास्ते में शुरू के अंदर आसानी है, बाद में परेशानी है। हाँ? नबी के रास्ते में शुरू में थोड़ी सी हुज्जत है, फिर राहत ही राहत है। देखो ना, मेरे पास ये पूरी बोरी है, वली यूसुफ साहब की बात मेरे जहन में आ रही है। देखो पूरी बोरी है, फरमाते हैं पूरी बोरी है अनाज की, भूख लग रही है। कई दो रास्ते हैं, एक तो अभी खा लूं इसको, तो 3-4 दिन के बाद परेशानी शुरू है, फिर पता नहीं क्या होगा। और का दूसरा रास्ता क्या है कि थोड़ी सी परेशानी अभी उठा लूं, इसको खेत में जाके लगा दूं और इसको लगा दूं, 6 महीने तकलीफ उठा लूं, 6 महीने तकलीफ उठा लूं। मौलाना इब्राहिम देवला साहब की मुझे बात याद आ रही थी कि जब आदमी बीमारी में दवाई खाता है तो पेशाब लाल रंग का आने लगता है, डॉक्टर के पास भागता है, हजरत खून आ रहा है। वो कहता है खून नहीं है, लग रहा है खून है, ये खून है नहीं, थोड़ी सी परेशानी उठा ले इस दवाई को खाने की, ठीक है, आगे सेहत ही सेहत है। तो कहा ये बोरी तो लगा दी उसने खेत के अंदर, 6 महीने तकलीफ उठाई, फिर जिंदगी भर के मजे करेगा। तो दुनिया में बस अपने आप को ये कहो, बस अपने नफ्स को कहो, बस थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा और इंतज़ार कर ले, बस फिर मज़े ही मज़े। हाँ, और अल्लाह से दुआ किया करो, ए अल्लाह मेरी मौत का दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन हो, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। मेरे अजीज़ दोस्तों, आखिरत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारोगे, तुम्हारी अल्लाह ज़िंदगी बनाएंगे। यहाँ बनाने से ज़िंदगी नहीं बनती, यहाँ ऊपर से फैसला होगा तो बनेगी ज़िंदगी। ये आखिरत के लिए है। जैसे मौलाना ने भी नमाज में जो आयत पढ़ी, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ये खुशखबरी फरिश्ते देंगे ले जाते वक़्त कि सर आज के बाद वो होगा जो आप चाहेंगे। अब तक तो वो हुआ जो अल्लाह ने चाहा, ठीक है, आप मानते गए, आप नहीं चाहते थे कि बूढ़े हों,
ہو گئے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ کاروبار میں نقصان ہو, وہ بھی ہو گیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. کوئی نہیں, دنیا کے اندر تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اب آخرت میں اب یہ ہوگا جو آپ چاہیں گے میرے دوستو. ہاں, جو چاہو گے ہوگا میرے دوستو. جیسے محل چاہو گے ویسے محل ملیں گے, جیسی خوبصورت بیویاں چاہو گے ویسی خوبصورت بیویاں ملیں گی, جیسی جوانی چاہو گے جوانی ملے گی. جنت کو انٹر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو کسی کی نظر ایک دم ان کے چہرے پر پڑتی تھی تو 2 ہفتے بہکی بہکی باتیں کرتا تھا. ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے ایک دم بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. یہ تو جنت کی انٹری پر ہوگا, اور ہر جمعے بازار حسن لگے گا, جدھر آپ جائیں گے اور آپ کو جو چہرہ چاہیں گے وہ چہرہ آپ کو مل جائے گا. ہاں, اللہ پتہ نہیں کتنی بیویاں دے گا, ایک دن میں ساری نپٹا دو گے. ہاں, یہاں تو ہمارا ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جس دن بیوی لپسٹک لگاتی ہے اس دن میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. معاف کریے گا, میں ذرا تھوڑا زیادہ سچ بول گیا. ہاں, وہاں جتنی ہوں گی سب کوئی ایک ہوگی, کبھی دوسری ہوگی, کبھی تیسری ہوگی. ہم تو یہاں جنت ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں اس کو کیا ایک وبال سمجھتے جنت کو بیان کرنا. صحابہ 2 گھنٹے جنت سنا کرتے تھے. بھئی آخرت سنو گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی نا, ورنہ تو دنیا کا شوق الہاکم التکاثر, اور مل جائے مجھ کو, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب تک قبر میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک. ایک آدمی آئے, یا رسول اللہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. فرمایا قناعت اختیار کر لو, اللہ تمہیں وقت کا غنی بنا دے گا. قناعت جو ہے اس پر خوش ہو جاؤ. اب جو آئے گا وہ ایکسس ہے, لیکن جب ہم بڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر جتنا ملے گا تھوڑا ہے. پھر تو حامان قارون کا خزانہ بھی تھوڑا ہے میرے دوستو. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. جیسے میں نے عرض کیا, صدقے میں کامیابی ہے, سود میں بربادی ہے, سود میں بربادی ہے. چاہے دکھائی دے گا کہ مال بڑھ گیا ہے. مولی مفتی زین العابدین صاحب رحم اللہ کی بات مجھے شروع کی یاد ہے. مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے یہ بات میرے لیے ہی کہی ہے. میں پہلی دفعہ رائیونڈ گیا, ابھی شوبز میں ہی تھا. میں رائیونڈ پہلی مرتبہ گیا. ہمارے نہ لڑکا لڑکی میں کوئی ہمارے یہاں فرق ہی نہیں ہوتا تھا. شوبز کی زندگی ایسی ہے, لڑکی ہے تو وہ بھی لڑکے کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے, لڑکا ہے تو وہ بھی اس کو لڑکی کی طرح. کوئی فرق نہیں ہوتا تھا, آپ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے. تو میں نے ان سے یہ بات سنی بالکل شروع کے اندر کہ نامحرم سامنے سے آئے اور تو نے نظریں جھکا لیں, اللہ رب العزت اسی وقت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ میں نے تب سنی, مجھے یقین نہیں آیا اس بات کا. میں نے کہا ہے میں کیا کروں گا, میرے تو سامنے دن اور رات یہ پھر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ سچ ہے, حق ہے میرے دوستوں. اور پھر نماز میں وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی میرے دوستوں. ہاں یقین کرو, تہجد میں مانگی ہوئی دعا تیر جیسے اپنے نشانے پہ لگتا ہے نا, ویسے نشانے پہ لگتی ہے. ہاں, اور ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم دنیا میں جس چیز کو کرتے ہیں, جس بھی کام کو کرتے ہیں اس کو خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا میرے دوستوں, اسی طرح سے اپنی نماز کو بھی خوبصورت کرنے کی کوشش کرو. یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرو گے نا, یہ اللہ کو اگر پسند آ گئیں تو مزہ آ جائے گا. کسی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے کپڑے تو سیدنا عمر کے کپڑوں میں اتنے پیبند, آپ کے کپڑوں میں تو اس سے بھی زیادہ پیبند لگے ہوئے. خاموش ہو گئے, چلے گئے. ان کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا تھا, اس نے کہا یہ دنیا والوں کے سامنے ایسے ہوتے ہیں, تہجد کی نماز میں 1000 درہم کا جوڑا پہن کر کھڑے ہوتے ہیں. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بہترین لباس میں کھڑے ہوتے ہیں. اپنی نیکی کو خوبصورت بنائیں نا ہم. وضو کریں تو ایسا کامل وضو کریں, ہاں اللہ بھی دیکھے, فرشتوں سے کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. کھڑے ہوں, اطمینان سے کھڑے ہوں, سجدہ کریں, خوبصورت سجدہ کریں. نیچے جب جائیں
ناک رگڑیں اپنی اللہ کے سامنے. اللہ فرشتوں سے کیا کر رہا ہے یہ؟ ہاں؟ تاکہ پھر ہم سارے عالم کے لیے فیصلے کرا سکیں میرے دوستوں. سر سے نہ اتاریں اس کو. کبھی ہم نے دکان کے کام کو سر سے اتارا ہے؟ ٹائم پر کھولتے ہیں جا کر, خود نہ جا رہے ہیں اولاد کو بھیج دیتے ہیں. ایک ایک چیز کو جاتے ہیں صبح جا کے سیٹ کرتے ہیں. میں کپڑے کا کام کرتا ہوں نا, تو دکان میں جب گھستا ہوں نا تو مجھے عادت ہے سب سے پہلے جاتے ہی آستینیں ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میری دکان خوبصورت لگے. کسٹمر آتا ہے ایسی خوبصورتی سے اس کو بیچتا ہوں کہ بس. اس پر کوئی وعدہ نہیں کامیابی کا کہ تیری زندگی بن جائے گی اگر تو نے کسٹمر کو کپڑے اچھے بھیج دیے. ہاں یہ وعدہ ضرور ہے کہ کسٹمر کو خوش کر کے بھیجا تو ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ہے. ہاں ایک دکان پر میں گیا ادھر, اور مجھے کو پتہ نہیں وہ آدمی پتہ نہیں کو سمجھا, میرے کو بہت بڑا بزرگ مجھ سے کہنے لگا جنید بھائی ذرا دعا فرمائیے, پھر میرے کو برکت ہو. میں نے کہا دعا نہیں, میں قسم اٹھاتا ہوں تمہیں اور دکان میں برکت ہوگی. تو وہ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا, یہ جو بلا لگا ہوا ہے نا, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا, یہ اتار دو, یہ اتار دو. کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ ان کی غیروں کی دکانوں پہ جائیں, پیچھے لکھا ہوتا ہے ریفنڈ, کہ پریشان نہ ہو یار, خرید لے, نہیں پسند آئے گا واپس کر دینا. ہاں اور یہاں اقبال بھائی میری دکان میں داخل ہوئے, میں تو دیکھتے سمجھ گیا نوٹنگھم سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ان کو 20-25-30 ہزار کی شاپنگ کرائی, یہ خرید کے واپس چلے گئے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, اگر اگلے دن یہ میری دکان پر میرے بیگ لے کر آ رہے ہیں واپس, تو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا, کیوں آ رہے ہیں بھائی صاحب؟ واپس کرنے آ رہے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا, مجھے نہیں پتہ چلے گا اس بات کا. مجھے تو پتہ چلے گا نا, میں تو روز کرتا ہوں اس کام کو. اب میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کسی طرح اس کو اس کا 1 روپیہ بھی واپس نہ کروں. پہلے تو پہچانوں گا ہی نہیں اس کو بیچارے کو. پھر اگر اس نے مجھے 25 دفعہ یاد بھی کرایا تو میں کہوں گا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ پوری کوشش کروں اس کو 1 روپیہ نہ دوں. یہ کس دل سے واپس جائے گا؟ ٹوٹے ہوئے دل سے جائے گا نا. اور میرے نبی کا فرمان ہے, تم نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں. جنت کا وسط. یہ آپ لوگ تو کہیں باہر سے ہیں, ذرا سینٹرل لنڈن گاڑی تو لے کے جائیں اپنی. آپ 12 پاؤنڈ تو اندر گھسنے کے دینے ہیں آپ نے. اور سینٹرل لنڈن میں اگر آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے, اور وہ تو محل کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی, سر کیا قیمت ہوگی سینٹرل ایک اپارٹمنٹ کی؟ کیا قیمت ہوگی؟ 4-5 ملین پاؤنڈ سے کم کا تو نہیں ہوگا سینٹرل لنڈن کا اپارٹمنٹ. تو یہ تو لنڈن ہے, وہ جنت ہے, اس کے سینٹر میں جو اپارٹمنٹ ہوگا وہ کیا محل ہوگا. ہاں تو یہ پکا وعدہ ہے. اب برکت ہوگی مال کے اندر, لیکن یہاں تو جیب سے پیسے جا رہے ہیں. کیا کروں؟ تو عزیز دوستو, اپنے یقین کمزور ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں. جب دین زندگی کے اندر آتا ہے میرے دوستو, جب دین زندگی میں آتا ہے, ایثار کا مزاج بنتا ہے, تب قربانی کا مزاج بنتا ہے. دیکھو نا کس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت, اس کے سونے کا ٹائم ہوگا, کچھ ہوگا, سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھول گئے وہ جب آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں 3 دن کا. آپ نے گھروں میں پتہ کروایا, کوئی نہیں. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی ہے میرے مہمان کو لے جائے. قیس بن ثابت انصاری کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. تو گھر لے گئے. وہ بیوی بھی بنی ہوئی تھی, ورنہ آج اس وقت سوچو نا, اس وقت آپ میں سے کوئی گھر لے جائے اپنے کسی مہمان کو, سب کھانے مانے سب ہو چکے ہوں, بیوی سے بولو ذرا کھانا پکاؤ. تو وہ بیوی بھی بنی ہوئی تھی. انہوں نے بولا اہلاً و سہلاً. کس کا مہمان؟ اللہ کے نبی کا مہمان. چلو کچھ کھانے کو کچھ ہے؟ ہاں اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیں بس. اور وہاں ہمارے یہاں تو 3 ٹائم کھاتے ہیں, وہاں 1 ٹائم کھایا جاتا تھا. جس دن نہیں کھایا اس دن فاقہ ہے. 1 ٹائم کھاتے تھے وہ لوگ. تو بس اس طرح بچوں کو تھوڑا سا کھلا دینے, بچوں کو سلا دو.
بھوکا سلا دو آج. ہاں ٹھیک ہے. اب ماں کے دل سے پوچھو نا کس طرح اس نے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سلا کر اور پھر یہ نہیں کہ سارا کھانا لا کے رکھ دو اور بیٹھ جاؤ کہ ہم تو نہیں کھا رہے, تو کھا جا سارا ہمارا کھانا. نہیں, مشل بجھا دینا کسی بہانے سے. ہم دونوں سے ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو برا نہ لگے, احساس نہ ہو. اس کو کھلاؤ کھانا, پورا کھانا کھلا دیا. صبح جب فجر کے ٹائم پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے جو دیکھا ثابت قیس بن ثابت کو مسکرا دیا. آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند ہے. ہم کچھ ایسا کر جائیں میرے دوستو, کچھ اللہ کو پسند آ جائے ہماری بات. تھوڑا ہی ہو لیکن کچھ ایسا ہو جائے. اب یہ دیکھو نا, ہمارے بھی تو گھر آ سکتا تھا, کھانا رکھ دیتے لا کے اس کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا, ایسے بنایا اللہ کو پسند آتی بات. تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا میرے دوستوں. یقین کرو, آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں. چل اس وقت مانگ, میں مان جاؤں گا تیری بات کو. ایسے بن جاؤ اللہ کے لیے, سب کے لیے فیصلے کرا دو اللہ کے راستے میں نکل کر. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے, بہت قبول کرے بھائی. سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے, اور ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے اللہ قبول فرمائے. اس کی نیت سب کر لو, ٹھیک ہے نا, سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو